السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت 133 سے 138 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَرْسَلْنَا، پھر ہم نے بھیجا، علیہم الطوفان، ان پر طوفان، والجراد، اور ٹڈی دل، والقمل، اور جوئیں، والضفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون، آیات، جو نشانیاں تھیں، مفصلات، الگ الگ۔ واستکبروا، پھر ان سب نے تکبر کیا، وکانوا، اور تھے سب، قوماً لوگ، مجرمین، سب جرم کرنے والے۔ ولما، اور جب واقع ہوتا، علیہم الرجز، ان پر عذاب، قالوا، تو سب کہتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو، دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما، اس وجہ سے، جو عاہدہ، اس نے عہد کر رکھا ہے، عندک، تیرے ہاں، لئن کشفت، البتہ اگر تو دور کر دے، عنا، ہم سے، الرجز، یہ عذاب، لنؤمنن، یقیناً ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، لکا، آپ پر، ولنرسلن، اور یقیناً ہم ضرور بھیجیں گے، معک، تیرے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، فلما، پھر جب، کشفنا، ہم دور کر دیتے ہیں، عنہم الرجز، ان سے عذاب کو، الی اجل، ایک وقت تک، ہم، وہ، بالغوہ، سب پہنچنے والے ہوتے اس کو، اذا، تو اچانک، ہم ینکثون، وہ سب عہد توڑ دیتے، فانتقمنا، پھر ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے، فاغرقناہم، پھر ہم نے غرق کر دیا انہیں، فی الجم، سمندر میں، بانہم، اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کذبوا، سب جھٹلاتے تھے، بآیاتنا، ہماری آیات کو، وکانوا، اور وہ سب تھے، عنہا، اس سے، غافلین، سب غافل۔ جب وہ قحط سالی اور پھلوں کی کمی کی گرفت کے باوجود کفر اور سرکشی پر ڈٹ گئے اور اس مصیبت کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مزید سختیاں نازل ہونا شروع ہوئیں، جو فرعون اور اس کی فوجوں کے مکمل خاتمے اور غرق ہونے کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ قحط سالیوں کے بعد الطوفان، یعنی سخت بارش اور سیلاب شروع ہوا، جس سے ان کی زندگی دشوار ہو گئی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ تمہارا اپنے رب سے جو عہد اور معاملہ ہے اسے پیش کر کے اس سے ہمارے لیے یہ عذاب دور کرنے کی دعا کریں۔ اگر تم نے ہم سے یہ عذاب دور کروا دیا تو ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب ٹلا تو مدت کی سوکھی زمین نے پانی کی فراوانی کی وجہ سے بے حساب چارہ اور غلہ پیدا کیا۔ یہ ان کی خوشحالی کے ساتھ آزمائش تھی، سے وہ سب عہد و پیمان بھول کر کہنے لگے، یہ سیلاب تو ہمارے لیے نعمت تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر الجراد، یعنی ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جو ان کے درخت، چارے اور لکڑیاں تک چٹ کر گئیں۔ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہی الفاظ میں عذاب ٹالنے کی درخواست کی جو اوپر ذکر ہوا ہے۔ یہ عذاب دور ہوا، پھر خوشحالی کا ایک وقفہ آیا، کاٹ کر انہوں نے اپنے گھروں میں محفوظ کر لیا اور اپنے خیال میں کم از کم سال بھر کے لیے بے فکر ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا عہد و پیمان پھر بھول گئے۔ پھر ان پر القمل کا عذاب آیا، یعنی جوؤں کا۔ پھر مجبور ہو کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ جب ان کی دعا سے وہ بلا ٹلی اور راحت اور آرام کا وقفہ آیا تو اپنے عہد سے پہلے کی طرح پھر گئے۔ الضفادع، یعنی مینڈکوں کا عذاب آیا، وہ اس کثرت سے پھیل گئے کہ ہر چیز اور برتن میں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ کھانا کھاتے ہوئے لقمے کی جگہ اچھل کر منہ میں مینڈک جا پڑتا۔ مجبور ہو کر انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ عذاب ٹالنے کے لیے دعا کی درخواست انہی وعدوں کے ساتھ کی۔
مگر جب عافیت ملی تو پھر ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزادی دینے سے انکار کر دیا۔ پھر ان پر خون کا عذاب آیا، کھانے یا پینے کی جو چیز رکھتے خون میں بدل جاتی۔ بعض مفسرین نے خون کے عذاب میں نکسیر کی وبا کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ رجوع اور درخواست پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب ٹلا، پھر اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے انتقام کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات اور معجزات جھٹلانے اور ان سے جان بوجھ کر غفلت اختیار کرنے کی پاداش میں سمندر میں غرق کر دیا۔ یہاں اس غرق کی تفصیلات بیان نہیں ہوئی ہیں۔ شاہ عبد القادر نے لکھا ہے کہ فرعون اور موسیٰ کا مقابلہ اس بات پر 40 برس رہا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن جانے دے، اور آخر میں یہ عذاب ایک ایک ہفتے کے وقفے سے آئے۔ وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنا دیا، القوم، اس قوم کو، الذین، جو، کانوا، سب تھے، یستضعفون، وہ سب کمزور سمجھے جاتے، مشارق الارض، زمین کے مشرقوں کا، مغاربہا، اور اس کے مغربوں کا، التی، جو، بارکنا، ہم نے برکت رکھی ہے، فیہا، اس میں، وتمت، اور پوری ہو گئی، کلمۃ ربک، بات تیرے رب کی، الحسنی، بہترین، یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما، اس وجہ سے جو، صبروا، ان سب نے صبر کیا، ودمرنا، اور ہم نے برباد کر دیا، ما کانا، جو تھا، یصنع، بناتا، فرعون، وقومہ، اور اس کی قوم، وما کانوا یعرشون، اور جو تھے وہ سب محلات بلند کرتے، وجاوزنا، اور ہم نے پار اتارا، ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر سے، فأتوا، تو وہ سب آئے، علی قوم، ایسی قوم پر، یعکفون، وہ سب جمے بیٹھے تھے، علی اصنام لہم، اپنے کچھ بتوں پر، قالوا، ان سب نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل، تو بنا دے، لنا، ہمارے لیے، الہًا، ایک معبود، کما، جس طرح، لہم، ان کے لیے، آلہۃ، معبود ہیں۔ قالا، کہا موسیٰ نے، انکم، بے شک تم، قوم، تجہلون، سب جاہل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 2 وعدے کیے تھے، دشمن کی ہلاکت اور ملک کی وراثت اور خلافت۔ پہلا وعدہ پورا ہونے کے بعد اب یہاں دوسرے وعدے کی تکمیل کا بیان ہے۔ یہاں مبارک زمین سے مراد شام کی سرزمین مراد ہے۔ وعدہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع کے دور میں پورا ہونا شروع ہوا، جب انہوں نے عمالقہ سے جہاد کر کے بعض علاقے اپنے قبضے میں لے لیے، مگر پورا ملک شام داؤد اور سلیمان کے زمانے میں قبضے میں آیا۔ مشارق الارض ومغاربہا، کیونکہ بنی اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ کمزور اور بے بس تو مصر میں بنایا گیا تھا، شام میں نہیں۔ ارض مبارک سے مراد قرآن مجید میں عام طور پر سرزمین شام لی گئی ہے۔ مشارق و مغارب جمع لانے کا مقصد یہ ہے کہ سرزمین شام کے تمام مشرقی اور مغربی علاقوں پر ان کی حکومت ہو گئی، کیونکہ ہر روز زمین کے ہر حصے میں سورج کے طلوع اور غروب کا وقت اور جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ کلمۃ ربک الحسنی، یعنی بہترین، بات سے مراد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہارے دشمنوں کو ہلاک کریں گے اور تمہیں اس سرزمین کی وراثت اور حکومت عطا فرمائیں گے۔ کانا یصنع سے مراد ان کی مصنوعات، کارخانے، عمارتیں، ہتھیار وغیرہ ہیں، اور یعرشون سے مراد اس کا معنی اگرچہ انگور وغیرہ کے لیے چھپر وغیرہ بنانا بھی ہوتا ہے، مگر مصر میں چونکہ چھپر والے انگوروں کا رواج نہیں تھا، اس لیے اس سے مراد وہ بلند عمارتیں ہیں جو وہ بناتے تھے۔ جاوزنا ببنی اسرائیل البحر، فرعون سے نجات پا کر سمندر پار کرنے کا یہ مبارک دن عاشوراء یعنی 10 محرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا، اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں سے روزے کی وجہ پوچھ کر فرمایا، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہیں،
خود بھی روزہ رکھا اور تمام مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آئندہ سال رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کا روزہ نفل ہو گیا، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت کے حصول اور یہود کی مخالفت کی خاطر فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، مگر آئندہ سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم پر بنی اسرائیل کے صبر کی تعریف اور اس کی وجہ سے ان پر اپنے مزید انعامات کا ذکر فرمایا تھا۔ اب یہاں سے ان کی خوشحالی کے دور کی آزمائش کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اس صورت میں ہر قوم کی تنگی اور آسانی کے ساتھ آزمائش کا ذکر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر سے پار کر دیا تو انہوں نے مشرق کی طرف بیت المقدس ارض شام کا رخ کیا۔ ابھی چلے ہی تھے کہ ان کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے کچھ بتوں پر مجاور بنے بیٹھے تھے، یعنی ان کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ بت بزرگوں کے تھے یا گائے وغیرہ کے، قرآن نے ذکر نہیں فرمایا ہے اور نہ ہی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کا کفر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اتنے واضح معجزات اور اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھنے کے بعد انہوں نے طاغانہ لہجے میں نام لیتے ہوئے اے موسیٰ کہہ کر مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی ان کے معبودوں جیسا معبود بنا دو۔ تفسیر نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل چونکہ موحد تھے اس لیے ان کی بت بنانے کے اس مطالبے سے یہ غرض نہ تھی کہ وہ شرک کریں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس بت کی تعظیم سے اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہیں گے۔ وہ سمجھے کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہ ہوتا تو مکہ کے مشرک اور دوسرے بہت سے مشرک بھی موحد ہی رہتے۔ شاہ عبد القادر فرماتے ہیں، جاہل آدمی نظر نہ آنے والے رب کی عبادت کر کے تسکین نہیں پاتا ہے جب تک سامنے ایک صورت نہ ہو۔ یہ تھیں آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔